قوما صالحین، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، ہمارا باپ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ باپ اگر اپنی کسی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ باقی بچوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو نیچرل بات ہے، باپ کو کسی ایک بیٹے سے کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، نیچرل بات ہے، دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، مگر حق دینے میں سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے باپ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اولاد کے درمیان نا انصافی بھی کرتے ہیں، ایک اولاد کو زیادہ دیتے ہیں، ایک اولاد کو کم دیتے ہیں، ایک اولاد کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لیں، ایسے ماں باپ، ایسے باپ سن لیں جو اپنے بچوں کے ساتھ نا انصافی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑی سخت وعید فرمائی، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرا کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو، نا انصافی مت کیا کرو۔ یعقوب علیہ السلام نا انصافی تو نہیں کر رہے تھے، مگر یوسف اتنے پیارے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور پھر یوسف کی ماں بھی نہیں تھی، دوسری ماں تھی ان کی، تو یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کو زیادہ پیار کرتے تھے، اور یہی بات باقی 10 بھائیوں کو پسند نہیں آئی۔ کہا کہ قتل کر دو یوسف کو یا کسی ریگستان میں چھوڑ دو، جب یوسف نہیں رہیں گے نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، جب یوسف بھی ختم ہو جائیں گے پھر ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، آج یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، کل نیک بن جائیں گے، آج یہ گناہ کا کام کر لیتے ہیں۔ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے یہ میرے ساتھیوں، شیطان آج آپ سے کہتا ہے گناہ کر لے، اور شیطان کہتا ہے کل سدھر جانا۔ شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، آپ کل کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو جلدی سے توبہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت کا ٹائم آتا ہے، جب مرنے کا ٹائم آتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، مرنے کے ٹائم توبہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اللہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو کفر کی حالت میں جو کافر ہو کر دنیا سے مر جاتے ہیں۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے ساتھیوں، مرو تو ایمان کی حالت میں مرو۔ آج ہمارے لیے یہ بھی لمحے فکریہ اور سوچنے کا مقام ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہیں، مسلمان لڑکی مرتد ہو جاتی ہے، یہ سامان، یہ سوچنے کا سامان ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ آج جب لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق کوئی اپنے بدن کو ننگا کر کے اللہ کو خوش کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے، کسی کے مذہب میں ندی میں نہانے پر اس کے پاپ دھل رہے ہیں، کسی کے مذہب میں ننگا رہنا ہی اس کے لیے بڑا برکت کا سبب ہے، کسی کے یہاں شرمگاہ کی عبادت کی جا رہی ہے، کوئی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کوئی گائے کا گوبر کھا رہا ہے۔ یہ سارے مناظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اے اللہ تیرا بہت بہت کرم ہے، تیرا بہت بہت احسان ہے اللہ، جتنا تیرا شکر ادا کرے کم ہے۔ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا۔ اے اللہ اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے میرے ساتھیوں۔
इस दौलत की हिफाजत करो। मेरी बहनों, कोई लाख मोहब्बत और प्यार का इजहार कर दे, कोई लाख तुम्हारे ऊपर दौरे डाल दे, कोई लाख तुम्हारे हुस्न जमाल की तारीफ कर दे, ईमान से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ईमान से कभी समझौता मत करना। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। सुमैया शहीद हो गई इसी ईमान को बचाने के लिए, बिलाल तपती रेत पर लेट गई इसी ईमान को बचाने के लिए, सुहैब रूमी ने सब कुछ कुर्बान कर दिया इसी ईमान को बचाने के लिए, सहाबा ने अपने सगे बेटों से जंग की मैदान जंग में इसी ईमान को बचाने के लिए। ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से कीमती कोई चीज नहीं। इसीलिए अल्लाह कहता है हम उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे, वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे। काफिर की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, हमारे यहां एक कहावत है उर्दू में, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अलग ही फार्मूला है। हमारे यहां अगर कोई भूला लौट, सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो हम कहते साहब अब उसको भूला